نشست ہم دیکھ رہے ہیں، رات کے ایرانی ڈیلیگیشن پہنچا، امریکن صبح سویرے پہنچے، نشست جاری ہے۔ کیا توقعات رکھی جائیں؟ پاکستان نے بڑی کوشش کی، بالآخر بہت سے جو لوگ جو سپوائلر کا رول پلے کر رہے تھے ان کو کاؤنٹر کیا اور دونوں افریقین جو ہیں ان کو میز پر بٹھا دیا ہے۔ کیا توقعات ہیں اس ایکارڈ سے؟ کیا توقعات ہیں اس جو مذاکراتی عمل اس ٹائم چل رہا ہے اس سے؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کی جو انٹروڈکشن میں آپ نے جو باتیں کہیں ان کو ایکو کروں گا۔ یقیناً ہر پاکستانی کے لیے ایک بہت ہی آج یہ فخر کا دن ہے کہ ہماری جو حکومت ہے اور ہماری جو سول اور عسکری قیادت نے مل کر جس طرح سے پاکستان کی نمائندگی کی ہے اور پاکستان کو آج دنیا کے اس مقام پہ پہنچایا ہے جہاں پہ ہم ایک امن کے سفیر کے حیثیت سے جانے جا رہے ہیں، یعنی پاکستان از بینگ سین ایز اے گلوبل پیس میکر۔ اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو کانفلکٹ تھا انفارچونیٹ امریکہ اور اسرائیل اور ادھر سے ایران کے درمیان، یہ نہ صرف ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بھی بن سکتا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ اٹ ہیڈ دا پوٹینشیل ٹو بیکم اے ورلڈ وار۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کچھ ہی دن پہلے کی ٹویٹ جس میں انہوں نے ایک پوری سویلائزیشن کو مٹا دینے کی بات کی تھی، تو ایک تو وہ جگہ تھی، وہ پوائنٹ تھا، اور ایک یہ پوائنٹ ہے کہ وہی دونوں سائڈز جو کہ ایک دوسرے کے بارے میں اتنے تند و تیز الفاظ استعمال کر رہی تھیں اور باقاعدہ جنگ کر رہی تھیں، ان کو آپ نے جنگ بندی کروانے کے بعد ایک ٹیبل پر لے آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سفارتکار ہو یا ایون کوئی انٹرنیشنل افیئرس کا اسٹوڈنٹ ہوگا وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ آئی تھنک فیوچر میں جو لوگ پڑھیں گے they will probably study this as a case study۔ تو یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے یہ، کیونکہ آف کورس پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان کے اوپر ہیں۔ میرا تعلق رہا میڈیا میں بھی اور پھر سفارتکاری میں بھی، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اتنی لمبی فہرست ہو دنیا کے رہنماؤں کی اور ورلڈ کیپٹلز آپ کو ریچ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہوں آپ کے پرائم منسٹر سے بات کرنے کے لیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ڈپلومیٹکلی پاکستان کی ایک بہت بڑی فتح ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی نظریں یہاں پہ مرکوز کیوں ہیں، بیکاز یہ جو جنگ ہے یقیناً خصوصاً جو اس کا اکنامک امپیکٹ ہے آپ نائے ہرموز کو بند کرنے کے بعد جو پیدا ہوا، جس کے بارے میں لوگوں نے دیکھا کہ اس کا کیا امپیکٹ کہاں تک جائے گا، یعنی میلوں دور کانٹس کو کراس کرتا ہوا ایون مجھے اور آپ کو افیکٹ کیا اس نے، ہماری بھی قیمتیں جو تھی فیول کی وہ بڑھی۔ تو یہ دنیا بھر کو یہ جنگ جو تھی اپنے محور میں لینے کی پوٹینشیل رکھتی تھی، تو وہاں سے ہم نے اس کو روکا۔ اب اس کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے، یہ آسان کام نہیں ہوگا، ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے۔ میں پہلے بھی غالباً آپ سے بات ہوئی تھی، میں نے کہا تھا کہ ایک نارمل جنگ نہیں ہے جو دو فریقین کے درمیان ہوتی ہے، اسرائیل کے درمیان ہے، یہ اس کے پیچھے ایک بہت لمبی تاریخ ہے۔ اگر آپ ایران کی طرف دیکھیں تو لیبنان ہو، ہوتیز ہو، حزب اللہ ہو، حماس ہو، بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ زیر بحث آئیں گے۔ خصوصاً اسرائیل جو ہے اس کی جو ایکسپینشنزم ہے، گریٹر اسرائیل کی بات کی جاتی ہے، وہ بھی ایک کنسرن ہے۔ ایران کی طرف سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس جنگ کے بعد جس طرح سے ایران نے ہدف بنایا گلف ریاستوں کو، تو ان کے جو ورسٹ فیئرز تھے وہ بھی زندہ ہوئے کہ دیکھیے وہ بیسیکلی گلف کی جو ریاستیں تمام ہیں، چاہے سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو، قطر، عمان، بحرین وغیرہ، ان کا جو ماڈل ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ پہ بیس کرتا ہے۔ اکنامک ڈیولپمنٹ، ٹریڈ، انویسٹمنٹ، وہ جنگ یا جو ہے offensive posture نہیں رکھتے، لیکن ان کی جو پروگرس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ اسٹیبلٹی ہو، اور جب وہ اسٹیبلٹی شیک ہوتی ہے تو اس سے ان کا پورا ماڈل جو ہے وہ اس پہ بہت سارا امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو یقیناً جو کوئی بھی معاملات اب طے پائیں گے ان میں یہ ایشورنسز بہت ضروری ہیں کہ ایران کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گلف سٹیٹس کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور بہت اہم میں چیز کہنا چاہوں گا جی کہ دیکھیے میری نظر میں ایران کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے یہ، کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ایموشنز کو سائڈ پہ رکھ دیجئے اور اگر آپ صرف ایک پریگمیٹک انداز میں دیکھیں تو ایران کو تقریباً ہم 40-50 سال یا اس سے بھی زیادہ جنگ کی حالت میں ہی دیکھ رہے ہیں، کبھی ایران عراق جنگ میں، کبھی کسی دوسری جنگ میں، تو سینکشنز بھی لگی ان کے اوپر، لیکن جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے پاس بہت ریسورسز ہیں، اس کی تیل، گیس، معدنیات، اگر وہ اپنا اسٹریٹجی کو ریویو کر سکتے ہیں اور وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں اور جنگ بندی یعنی جنگ والی جو ایک پرپیچول اسٹیٹ آف وار ہے اس سے باہر آئیں، تو ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی ایک یہ لمحہ فکریہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ملک کو ایک نئی سمت کی طرف لے کر جائیں، ایک نئی قیادت ان کے پاس آئی ٹھیک ہے۔ مطلب آپ نے کہا کہ ایران کے لیے بھی ایک بڑی اپرچونٹی ہے کہ آفٹر لانگ ٹائم جنگیں کر لی، پراکسس کے ذریعے ریجن میں جس طرح سے اس نے اپنے اہداف حاصل کرنے کی کوشش کی، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اس جنگ کے بعد
تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایک نیا ایران جس کی قوت اب پہلے سے بہت زیادہ بظاہر نظر آتی ہے. ماضی والا ایران نہیں، اس سے 10 گنا بڑا ایران اس طرح ہم کہیں گے، جس طرح اس نے ریٹیلیٹ کیا، جس طرح ریزیلینٹ جو ہے وہ شو کی.